اس کا نام تھا ڈائیجنیز۔ وہ فلسفہ پڑھتا پڑھاتا نہیں تھا بلکہ اس کو جیتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت جلتی ہوئی لالٹین لے کر ایتھنز کی گلیوں میں نکلتا تھا۔ ڈائیجنیز نے ایک مرغی کے تمام پر نوچ ڈالے اور اس کو وہ افلاطون کی اکیڈمی میں لے گیا۔ اس نے کہا یہ رہا افلاطون کا انسان۔ If I were not Alexander, I would wish to be Diogenes۔ اب ہم ذرا ایک تھوٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ڈائیجنیز اگر ہمارے اس دور میں آ جائے، 21ویں صدی میں آ جائے، وہ ڈائیجنیز جس نے اسکندر اعظم کو کہا تھا کہ بھائی میرے ادھر دھوپ آنے دو، درمیان میں کیا دیوار بن کے کھڑے ہو، اپنی پروڈکشن جو ہے وہ ہماری چیزوں میں نہ دکھاؤ، عمارتوں میں نہ دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم نے انسان کس طرح کے پیدا کیے ہیں۔ یا وہ شاید کہتا ہے کہ تم اپنے چہرے کو فلٹر سے خوبصورت بنا سکتے ہو مگر اپنے کردار کو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا کو تو قریب کر دیا ہے مگر دلوں کو دور کر دیا ہے۔ تم نے مشینوں کو تو سوچنا سکھا دیا ہے لیکن کیا تم نے انسانوں کو بھی سوچنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسا انسان پیدا کر دیا ہے جو اسکندر اعظم کو کہتے کہ بھائی ذرا سائڈ پہ ہوا آنے دو ذرا۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یونان کے ایک شہر سینوب میں ایک ایسا فلسفی پیدا ہوا جس نے نہ کوئی محل تعمیر کیے، نہ کوئی سلطنت بنائی، نہ کوئی فوج بنائی، لیکن دنیا کے عظیم فلسفیوں کو اس نے متاثر کیا۔ اس کا نام تھا ڈائیجنیز۔ وہ فلسفہ پڑھتا پڑھاتا نہیں تھا بلکہ اس کو جیتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس بات کو ثابت کرنے میں گزار دی کہ انسان کی حقیقی خوشی دولت، شہرت، اقتدار میں نہیں بلکہ آزادی، سادگی اور خود کفالت میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سینیسزم کے فلسفے کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ ڈائیجنیز کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن کر خود اپنی زندگی کھو دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی ضروریات کم کر دے تو وہ کسی بادشاہ سے بھی زیادہ آزاد رہ سکتا ہے، آزادی کے طور پہ جو ہے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ جو سینوب میں رہنے والا فلسفی ہے اس کے بارے میں مختلف جو ہے حقائق ہیں۔ پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون۔ پہلی جو سب سے مشہور حقائق اس کے بارے میں ہے وہ یہ کہ وہ ایک بیرل میں رہتا تھا، ایک ٹپ میں رہتا تھا، ایک ڈرم میں رہتا تھا، اور نہ وہ کسی محل میں رہتا تھا، نہ کوئی آرام دہ اس نے گھر بنایا تھا، بلکہ ایک مٹی کا ایک بڑا سا برتن جو ہے اس میں وہ رہتا تھا، یا مرتبان کہہ لیں آپ اس کو، یا ڈرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر، تو لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس پہ ہنسا کرتے تھے، تانے کسا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو ہی ہیز دا موسٹ ہو از موسٹ کنٹینٹ ود دا لیسٹ۔ اس کا جواب وہ ایسے دیتا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے جو بہت کم کے اوپر راضی ہو گیا، جسے ہماری روایت میں راضی و رضا جو ہونا وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ والا فلسفہ اگر موجودہ انسان سیکھ لے تو شاید اسے کسی چیز کی اس طرح سے ضرورت نہ پڑے، کیونکہ سب سے زیادہ دولت مند اس کے نزدیک وہ ہے جو سب سے کم چیزوں پہ مطمئن ہو گیا۔ تو ڈائیجنیز ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو اصل دولت ہے اس کا وہ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ اس کے دل کا سکون ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم آج کل جو ہے ذہن کے سکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تب جو ہے وہ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ دماغ کی بجائے وہ دل استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور حقائق بھی ڈائیجنیز کے بارے میں جو ہے بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، وہ یہ کہ وہ ایک دن جو ہے پانی پینے جا رہا تھا، اس کے بعد بہت کم ساز و سامان تھا، ایک پیالہ تھا اس کے پاس، تو وہ پیالہ لے کے جا رہا ہے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بچے کو کہ وہ اپنی ہاتھوں سے اس طرح سے اونک بنا کے جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، تو اس نے وہ پیالہ بھی پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ جب میں پانی جو ہے اس کے بغیر پی سکتا ہوں۔ یعنی اس کی وہی والی بات کہ جب آپ لیسٹ پہ جو ہے خود کو مطمئن کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے موسٹ بن جائے گا، آپ کو موسٹ کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس نے اس بچے کو جو ہے دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ a child has taught me that even my cup is unnecessary، کہ مجھے ایک بچے سے یہ سبق ملا ہے کہ یہاں تک کہ میرے پاس جو پیالہ ہے وہ بھی unnecessary ہے، غیر ضروری ہے، اضافی ہے، یعنی اس کی بھی انسان کو essentially ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ ہر روز جو ہے وہ خود سے یہ پوچھتا تھا کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ اب موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کا یہ سوال اور آج ہم جو ہے نئی چیزیں خریدنے میں خوشی تلاش کرتے ہیں، جبکہ ڈائیجنیز غیر ضروری چیزیں چھوڑنے میں آزادی تلاش کرتا تھا۔ یعنی اتنا جو ہے فرق ہم میں اور ڈائیجنیز میں اس وقت میں آ گیا ہے۔ اس کو خیر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے
کہ آج اگر ڈائیجنیز ہوتا تو وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا پرکھتا۔ خیر، ایک اور حقائق اس کے بارے میں بہت معروف ہے کہ یہ سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اس کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق ہے کہ وہ دوپہر کے وقت جلتی ہوئی لالٹین لے کر ایتھنز کی گلیوں میں نکلتا تھا۔ آپ دیکھیں گے بالکل بیوقوفانہ عمل ہے۔ آج کوئی شخص اگر یہ کہے تو ہم اس کو جو ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں گے۔ یہی فرق ہے ویسٹرن ٹریڈیشن میں اور ایسٹرن ٹریڈیشن میں۔ تو لوگ جو ہے وہ حیران ہو کے اسے پوچھتے تم کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی، یہ دن کو لالٹین لے کے نکلے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے I'm looking for an honest man، کہ میں ایک سچے انسان کی تلاش میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی اچھا انسان موجود نہیں تھا، بلکہ وہ معاشرے کی منافقت، جھوٹ، لالچ اور دکھاوے پہ جو ہے وہ طنز کر رہا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ پیداوار ہے تمہاری، یہ پروڈکشن ہے، یہ تم نے کمایا ہے۔ تو ایک دن ایک اور بڑی دلچسپ حقائق اس کے بارے میں کہ افلاطون نے انسان کی ڈیفینیشن کی۔ آج بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں فلاں چیز کی یہ ڈیفینیشن ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، اور اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ تو افلاطون نے ایک ڈیفینیشن کی، وہ کہتا ہے کہ مین از اے فیدرلیس بیپٹ، کہ انسان جو ہے وہ دو ٹانگوں والا بے پروں کا جانور ہے، یعنی دو ٹانگیں ہیں اور اس کے پر نہیں ہیں۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ڈائیجنیز نے ایک مرغی کے تمام پر نوچ ڈالے اور اس کو وہ افلاطون کی اکیڈمی میں لے گیا۔ اس نے کہا یہ رہا افلاطون کا انسان، یعنی کہ تم جب ڈیفینیشن میں انسانوں کو ایسے باندھو گے تو یہ دیکھو تمہارا انسان یہ پڑا ہوا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس واقعے کے بعد افلاطون کو اپنی ڈیفینیشن میں اضافہ کرنا پڑا۔ اس نے کیا ڈیفینیشن میں اضافہ کیا کہ اس کے ناخن چوڑے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ڈیفینیشن کے تو یہ مسئلے ہیں۔ ڈائیجنیز کا مقصد جو افلاطون کی توہین نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ صرف لفظی تعریفیں حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتی، کہ آپ کسی چیز کو ڈیفائن کر دیں اور اس کے بعد اب کہیں کہ بس اب یہ تو ہو گیا، یہ تو ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن اٹل ڈیفینیشن ہے۔ نہیں بھائی، اپنا ذہن اس پہ اپلائی کرو، آپ دیکھو گے کہ ہم اس کی بھی جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی مشہور حقائق ڈائیجنیز سے متعلق ہے کہ وہ الیگزینڈر دا گریٹ، یعنی جس طرح عام لوگ ویسٹرن اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس نے آ کے اس سے کہا کہ میں اسکندر اعظم ہوں، مجھ سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، بس جو چاہیے بولو۔ تو اس نے سر اٹھایا اور صرف اس نے اتنا کہا کہ اسٹینڈ آؤٹ آف مائی سن لائٹ، بھائی مجھے دھوپ آنے دو، کیا ہو گیا ہے، میری دھوپ تو نہ روکو، ٹھیک ہے، مجھے تم سے کیا، میں درویشانہ زندگی گزار رہا ہوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، مجھے دھوپ آنے دو، میرا تم سے کیا واسطہ ہے، مجھے کیا درکار ہے، میں نے پیالے توڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے افلاطون کی ڈیفینیشن کو انسان کی چیلنج کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی سوچا ہوگا کہ بھائی مجھے تم سے کیا لینا دینا۔ تو اسکندر جو ہے دا گریٹ، جیسے ویسٹرن ٹریڈیشن میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس نے واپس جاتے ہوئے ایک بڑا دلچسپ جو ہے جملہ کہا کہ if I were not Alexander I would wish to be Diogenes، کہ اگر میں اسکندر اعظم نہ ہوتا، یعنی میرے اوپر ایک برڈن، ایک بوجھ جو ہے وہ بن گیا ہے، اگر میں یہ نہ ہوتا تو میں ڈائیجنیز ہوتا، مجھے کیا ضرورت تھی اتنے جھمیلوں میں پڑنے کی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس شخص کی خواہشات ختم ہو جائے، دنیا کا سب سے طاقتور آدمی الیگزینڈر بھی اس کو کچھ نہیں دے سکتا، اس کو کچھ اس کو نواز نہیں سکتا، درویشوں کو نہیں نوازا جا سکتا۔ خیر، ایک اور حقائق بڑی دلچسپ ہے، وہ ایک مرتبہ قزاقوں نے ڈائیجنیز کو پکڑ کے جو ہے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اب دیکھنا، جب انسان کے اندر جب کچھ ہو تو وہ غلام نہیں کسی کا بن سکتا۔ تو غلاموں کی جو منڈی لگتی تھی اس وقت، اس دور میں، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام کر سکتے ہو، ہر غلام کی کوئی نہ کوئی ہوگی نا اسپیسیفکیشن۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی میں تو یہی کر سکتا ہوں، آئی نو ہاؤ ٹو رول مین، کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں انسانوں کی رہنمائی کس طرح کی جا سکتی ہے، ان کو رول کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس شخص نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر میں اس کو استاد اور مشیر بنا لیا۔ علم کی کیا قدر ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ تو ڈائیجنیز کے نزدیک آزادی صرف جسم کی نہیں بلکہ یہ ذہن کی کیفیت تھی۔ اگر انسان اپنے نفس کا غلام نہ ہو تو وہ مشکل ترین حالات میں بھی آزاد رہ سکتا ہے۔ تو اب ہم ذرا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ڈائیجنیز اگر ہمارے اس دور میں آ جائے، 21ویں صدی میں آ جائے، وہ ڈائیجنیز جس نے اسکندر اعظم کو کہا تھا کہ بھائی میرے ادھر دھوپ آنے دو، درمیان میں کیا دیوار بن کے کھڑے ہو، تو ذرا تصور کریں کہ اگر وہ شخص جو کہ 2500 سال پہلے
ایک فلسفی ڈائجنیز، ٹھیک ہے، تو وہ کیا، وہ آسمان کو چھوتی ہوئی جو عمارتیں دیکھے، یا ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون دیکھے، یا اے آئی جو ہم نے مصنوعی ذہانت بنا رکھی ہے، یا ہمارا جو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو دیکھے، تو اربوں ڈالر کی جو معیشت ہے اس کو دیکھے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ پھر خاموشی سے ہمارے درمیان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو کیا وہ اس ترقی پہ خوش ہوگا، یا اب ایک مرتبہ پھر لالٹین لے کے وہ نکل جائے گا بازاروں میں اور یہ دن کے اجالے میں اعلان کرتا پھرے گا کہ بھائی مجھے کوئی آنیسٹ مین نہیں مل رہا، مجھے کوئی سچا انسان نہیں مل رہا، وہ تو دکھاؤ وہ کدھر ہے، اپنی پروڈکشن جو ہے وہ ہماری چیزوں میں نہ دکھاؤ، عمارتوں میں نہ دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم نے انسان کس طرح کے پیدا کیے ہیں، کون سا انسان تم نے جو ہے معاشرے کو دیا ہے کہ جو ایک بڑا آدمی جس کو کہا جا سکے۔ تو وہ کہتا کہ تم نے اپنی ضرورتیں نہیں اپنی خواہشات بڑھائی ہیں، یا وہ پھر اس طرح سے کہتا ہے the foundation of every state is the education of its youth، کہ بھائی یوتھ کا خیال کرو، یوتھ تمہاری کن کاموں میں لگی ہوئی ہے اور تم عمارتیں بنانے میں لگے ہو، اس ایسے قومیں نہیں بنتی۔ یا وہ کہتا ہے کہ تم نے زندگی کو آسان ضرور بنایا ہے لیکن انسان کو آزاد نہیں بنایا، ہم آسانی کی طرف آ گئے ہیں لیکن غلامی کی طرف بھی آ گئے ہیں۔ وہ حیران ہوتا کہ ایک زمانہ تھا جب انسان روٹی کے لیے محنت کرتا تھا، اور آج انسان ایسی چیزیں خریدنے کے لیے پوری زندگی قرض ادا کرتا ہے جس کے بغیر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب وہ گھر کے لیے قرضہ لے رہا ہے، وہ گاڑیوں کے لیے قرضہ لے رہا ہے، وہ ایسی چیزوں کے لیے قرضہ لے رہا ہے کہ انسان بالکل دنگ رہ جائے۔ اگر کوئی اینشنٹ آدمی اس کو اٹھایا کہ اس ہمارے دور میں لایا جائے، اس کو سارا یہ منظر دکھایا جائے، تو وہ تو پریشان ہو جائے کہ بھائی تم کس طرح کے لوگ ہو، کیسی اسپیشی ہو، تو تم نے جو ہے وہ اپنی ضروریات تو کم نہیں کی لیکن تم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس کو ضروریات کا نام دے دیا ہے، اپنی خواہشوں کو اب تم ضرورت کہنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں جس طرح یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے، تو اگر ڈائجنیز فرض کریں کہ آج کے دور میں وہ ہوتا یا آ جائے وہاں سے ہوتا تو پھر اس کی بھی کنڈیشننگ ہو جاتی، لیکن اگر وہ واپس پلٹ کے آئے تو وہ دیکھتا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو شہرت ہے اس کا مخالف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھتا تو وہ اس کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، یہ کیسا بازار ہے کہ یہاں ہر شخص دوسروں کی توجہ خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اپنی اصل زندگی سے زیادہ اپنی تصویر کی فکر کرتے ہیں، اپنی امیج بلڈنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یا وہ شاید کہتا ہے کہ تم اپنے چہرے کو فلٹر سے خوبصورت بنا سکتے ہو مگر اپنے کردار کو نہیں۔ فلٹر تو بھائی لگائے جا سکتے ہیں لیکن اپنے کردار کو کیسے تم بناؤ گے؟ تو اس کے نزدیک انسان کی اصل قدر اس کی شہرت نہیں بلکہ اس کی سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کریکٹر کیا ڈیولپ کیا ہے بھائی؟ آپ نے چہرے پہ جو ہے وہ میک اپ لگا کے آپ نے انسان کو کیا بنا دیا؟ ایک نمائش گاہ میں ایک نمائش والی چیز قرار دے دیا ہے۔ انسانی کردار کیا ہے، کریکٹرسٹک کیا ہے، آپ کے مین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا افلاطون والی ہی ہے کہ جس میں صرف حیت سے آپ چیزوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جو ایسنس ہے بھائی اس پہ بھی کوئی بات کرو نا۔ اگر مثال کے طور پہ اگر ڈائجنیز کا ایک اور تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے کہ وہ ہمارے شاپنگ مال میں جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اس نے وہ پیالے والی حقائق میں نے سنائی نا کہ پیالہ اس نے توڑ دیا کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، تو وہ تصور کریں کہ وہ آج کے جدید ہمارے جو شاپنگ مال میں چلے جائے، مثال کے طور پہ لاہور کے، اسلام آباد کے یا کراچی کے، تو وہ وہاں پہ دیکھے گا کہ بھائی یہ کیا لوگ ہیں، ہزاروں قسم کے برانڈز جو ہیں اور ہزاروں قسم کی اشیاء ہیں، فیشن کی دوڑ ہے، یعنی اتنی چیزیں شاید وہ پھر وہ ہنس کر کہتا، ہمارے طنز کرتا یا ہم پہ ہماری بیوقوفی پہ ہنستا کہ تم چیزوں کے مالک نہیں رہی ہو، چیزیں مالک بن گئی ہیں تمہاری، اب تم مالک نہیں ہو بلکہ چیزیں تمہیں ملکیت رکھتی ہیں۔ اب جب تم نے اب انسان کی قدر ہی چیزوں سے ماپنی ہے، کسی کی ویلیو ہی اس سے ماپنی ہے، بھائی اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں، اس کے پاس کوٹھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ اچھا لباس ہے کہ نہیں، بھائی آپ کا جو ماپنے والا پیمانہ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس کو تو ٹھیک کرو، بعد میں آ کے تم دیکھنا کہ بھائی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، پیمانہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوچھتا ہے وہ کہ آخر انسان کو کتنے جوتے، کتنی گاڑیاں، کتنے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ کیپٹلزم کا سارا کھیل ہے، یہ ضرورتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ ہمارا اسمارٹ فون دیکھتا تو وہ فون کو ہاتھ میں لے کے چند لمحے جو ہے وہ خاموش رہتا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بنا دیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تو یہ مطلب عجیب سا آلہ ہے، عجیب چیز ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن
وہ اس پہ تبصرہ ضرور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے دنیا کو تو قریب کر دیا ہے مگر دلوں کو دور کر دیا ہے, کہ دل آپس میں اب نہیں مل رہے. دنیا جو ہے ایک ہی میز پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہے دوسرے سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ سن نہیں رہے ایک دوسرے کو, وہ کسی اجنبی سے گفتگو کر رہے ہیں جو کہیں دور موجود ہے. تو وہ یہی کہتا ہے تم نے رابطے تو بڑھا لیے ہیں لیکن تعلق جو ہے وہ کھو دیا ہے, کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ بالکل ہی تباہ برباد ہو گیا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ آج ڈائیجنیز جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو دیکھتا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا لوگ ہیں یہ. میں تو الیگزینڈر گریٹ کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ بھائی ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے, ایسے ذرا ہوا آنے دو, ہمارے یہاں محاورہ جو ہے. تو تم سیاستدان کس طرح کہ تم عوام کی خدمت کے لیے تمہیں اقتدار میں بھیجا گا, تم کیا کر رہے ہو بھائی. یہ چھوٹے انسانوں کی ڈیفینیشن ہے, یہ چھوٹے انسانوں کی ہے کہ آپ جو ہے اقتدار بڑا حاصل کر لیں لیکن خود چھوٹے ہو جائیں. تو بھائی اقتدار جو ہے خود برائی نہیں ہے, لیکن اقتدار کی محبت جو ہے انسان کو غلام بنا دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اے آئی پہ وہ اگر دیکھتا تو وہ حیران رہتا کہ بھائی کیا انسان نے چیز بنا دی ہے. تو شاید اس پہ وہ یہ تبصرہ کرتا ہے کہ تم نے مشینوں کو تو سوچنا سکھا دیا ہے, لیکن کیا تم نے انسانوں کو بھی سوچنا سکھایا ہے کہ نہیں. وہ تو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, کہاں آتا ہے انسانوں کو سوچنا, انسانوں کو تو محسوس کرنا نہیں آتا. تو وہ آج کی یہ ٹیکنالوجی وغیرہ دیکھتا تو کہتا ہے تو ٹیکنالوجی تمہیں اگر زیادہ آزاد, زیادہ دیانتدار, مہربان اور کائنڈ نہیں بنا رہی تو پھر تم صرف طاقت حاصل کر رہے ہو, اس سے تمہیں کوئی وزڈم نہیں آ جائے گی, اس سے تم کوئی دانا آدمی نہیں بن جاؤ گے. یا جیسے پرانے معنوں میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا فلسفی, حکیم کے معنوں میں, تو تمہارے اندر کوئی حکمت نہیں اتر آئے گی اگر تمہارے اندر کائنڈنس نہیں ہے, تمہارے اندر جو ہے فریڈم نہیں ہے, تو تم کیا کس چیز پہ ناز کر رہے ہو. یہ نقطہ جو ہے وہ آج کے دور میں خاص اہمیت کا حامل ہے کہ علم اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ خود بخود جو ہے انسان کا ایتھیکل جو وجود ہے, اخلاقی وجود ہے, اس کا بہتر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, وہ نہیں فراہم کرتا, وہ تو انسان کا کریکٹر ہی ہے جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ اب جہاں پہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یونیورسٹیوں میں, تو وہ اس کے پاس جاتا ہے یونیورسٹی میں, وہ دیکھتا ہے کہ طلباء کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹس کے پاس ڈگریاں بہت ہیں مگر سوال پوچھنے کی جرت ہی کم ہے. بلکہ سوال کیا پوچھ رہے تم نے, تو وہ کہتا ہے کہ تم نے معلومات جمع کر رکھی ہیں, حکمت تمہارے پاس ہے ہی نہیں, تم نے صرف انفارمیشن اکٹھی کی ہے. تو یا وہ جو ہے سقراط کی طرح, سوکریٹیز کی طرح یاد دلاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ بہتر انسان بننا ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے. اگر وہ اس دور میں آتا تو وہ دیکھتا کہ لوگ مذہب کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ اس کے بغیر نہ رہتا کہ وہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بات کرتا. وہ کہتا ہے کہ ڈائیوجنیز جو ہے اس طرح کے مذہب کو تنقید کرتا. اگر وہ اس دور میں آتا تو وہ مذاہب کو جس طرح سے لوگ اپنائے ہوئے ہیں ایک رسم کے طور پہ اس پہ تنقید کرتا. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا مذہب تمہیں سچا, عادل اور رحم دل نہیں بناتا تو یہ صرف ظاہری رسوم ہیں جو کہ کافی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر جو ہے وہ کریکٹر ہی ڈیولپ نہیں ہوا تو یہ بات کسی خاص مذہب یا اس پہ تنقید نہیں ہے بلکہ اس کا عمومی فلسفہ ہے ڈائیوجنیز کا, کیونکہ وہ ہر قسم کی منافقت اور دکھاوے کے خلاف تھا. ٹھیک ہے, یا اگر وہ خود سے ہمارا تعارف کراتا, یعنی خود اب انٹروڈیوس کرتا, تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ میں اب بھی اسی چیز کی تلاش میں ہوں جس کی تلاش میں 2500 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے, جس سے 2500 سال پہلے جیسے میں لالٹین لے کے نکلا تھا نا, ٹارچ لے کے نکلا تھا, لیمپ لے کے نکلا تھا کہ بھائی کیسے میں یہ انسان کو ڈھونڈوں, کہاں پہ ہے وہ انسان, تو میں اب بھی ایک سچے انسان کی تلاش میں نکلوں گا کہ آج کے دور میں بھی کوئی اس طرح سے سچا, عادل اور رحم دل انسان جو ہے ملنا مشکل ہے. میں یہ نہیں کہتا ناممکن ہے, لیکن بہت مشکل ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہماری تعلیم ایسے بنا لی ہے, ہمارے ادارے ایسے بنا لیے, سسٹم ایسے بنا لیے کہ اچھا انسان اس میں پس جائے اور کوئی شخص اچھا بننے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. تو فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ڈائیجنیز جو ہے وہ ایتھنز کی گلیوں میں گھومتا تھا, آج وہ لالٹین لے کے پوری دنیا کو اس کو تلاش کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگائے کہ بھائی کوئی تو نظر آئے, کہیں تو کوئی آدمی کوئی ڈھنگ کا نظر آئے. ڈائیجنیز اگر زندہ ہوتا تو ہمارے گاڑیوں اور بنگلوں وغیرہ سے متاثر نہ ہوتا, تو وہ ایک ضرور سوال پوچھتا کہ تم نے دنیا کو بدلنے میں تو بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن کیا تم نے خود کو بھی بدلا ہے, خود کو تبدیل کیا ہے؟
تو بھائی ڈائیجنیز اگر آج کے دور میں آ جائے، واقعی آ جائے تھوٹ ایکسپیریمنٹ کے علاوہ، تو وہ دیکھے گا بھائی مارتے ہیں گاڑیاں، کیا بات ہے، بہت کچھ تبدیل کر لیا انسان نے، لیکن کیا اس نے اپنے دل کو بدلا، اپنے اندر رحم دلی پیدا کی، اپنے اندر دوسرے انسانوں سے متعلق جو ہے وہ پوزیٹیوٹی پیدا کی؟ کیا وہ اپنے آپ کو یا اپنی کچھ چیزوں کو دوسرے کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا انسان پیدا کر دیا ہے جو اسکندر اعظم کو کہہ دے کہ بھائی ذرا سائڈ پہ ہوا آنے دو، ذرا دھوپ آنے دو؟ کیا ہم نے کوئی، ہماری اس صدی میں کوئی ایسا انسان ہم نے پیدا کیے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ڈائیوجنیز سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس دور میں بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔